سورہ نمل مکی ہے اور صرف 93 آیات تو 7 رکوع ہے، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، اور ترتیب میں 27 ہے، نزول میں 48 ہے۔ شعراء کے جس طرح ترتیب میں اس کے بعد ہے، اس طرح نزول میں بھی اس کے بعد ہے، وہ 47 کی اور یہ 48 ہے۔ اور اس صورت میں اللہ کی ایک ننھی مخلوق چوئنٹی کا ایک تذکرہ ہے، اس لیے صورت اس کے نام پر مسمى ہے۔ مضامین ما قبل کی صورت اور اس کے یکساں ہیں، ربوط اور وجوہ ربط بالکل واضح ہے، جیسے وہ مقطعات تو یہ بھی مقطعات ہے، وہ قرآن پاک مبین تو یہ بھی بتدریج و ترقن، تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس میں بھی شروع کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہاں بھی شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، لفظ بلفظ حرف بحرف سورت سابقہ کی تکمیل ہے۔ البتہ کچھ واقعات جیسے داؤد علیہ السلام کے، سلیمان کے، وہ اس میں اضافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیت قرآن و کتاب مبین کی ہے، یہ حذف تفسیری ہے، واو حذف تفسیر ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، الذین، مسلمان وہ ہے، یقیمون الصلاۃ، جو پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، زینا لہم اعمالہم، خوبصورت دکھایا ہم نے ان کو ان کے اعمال، فہم یامہون، پس وہ سرگردان رہتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، جن کے لیے برا عذاب ہے، ہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ آخرت کے اندر تاوان والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کو دیا جاتا ہے قرآن حکیم و علیم کی طرف سے۔ بس 6 آیتوں کے بعد 7ویں آیت حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ واقعہ موسیٰ نہایت موضحہ ہے مقاصد کے لیے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے، جا رہے ہیں سسرال سے، مدین سے جا رہے مصر، گھر والی اس کا نام ہے صفورہ، جس کو سیفورہ بھی کہتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت کی اہلیہ ساتھ ہے۔ انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی آگ، سآتیکم منہا بخبر، میں لے آتا ہوں تمہارے لیے وہاں سے اطلاع، راستہ بٹکے، او آتیکم بشہاب قبس، یا لے آؤں گا انگارہ جلتا ہوا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیک سکو، انہیں ضرورت تھی اس وقت آگ کی۔ فلما جاء نودیا، جس وقت آ گئے آگ کے پاس، آواز دے دی گئی، انبورک من فی النار، کہ برکتوں والے ہیں جو آگ میں ہے وہ فرشتے، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے، موسیٰ علیہ السلام۔ وسبحان اللہ رب العالمین، پاکی اللہ رب العالمین کے لیے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ غالب حکمت والا ہوں۔ والق عصاک، رکھ دے ذرا لاٹھی، یہ چمکنی جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہے ذرا نیچے پھینک۔ فلما رآہا، جس وقت حضرت نے اس کو دیکھا، تہتز، کھل رہا ہے، لاٹھی سام کی طرح ایسے کھل رہا ہے، جیسے پٹاری سے سام باہر آیا، کأنہا جاؤں، گویا کہ وہ چھوٹا سام پہ۔ یہاں تو چھوٹا ضرورت ہے، موسیٰ کے فرعون کے دربار میں ثعبان، اژدہا۔ واللہ مدبرن، پھیر گئے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، پیچھے مڑتے نہیں، لاٹھی چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ بھئی یہ کیا چیز؟ یہ خوف بشری ہے کہ آدمی کانٹا دیکھے تو ہاتھ بچاتا ہے، یہ بشری چیز ہے، انبیاء بشر ہے۔ یا موسیٰ لا تخاف، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس میرے پیغمبر لوگ نہیں ڈرتے، اور جو پیغمبر کے متبع ہو صادق، اس کا خوف جاتا رہے۔ الا من ظلم، مگر وہ جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر بدل دینے کی کو اس گناہ کے بعد، فإنی غفور رحیم۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ،
ڈال ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء نکل آئے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر بیماری کے، فی 9 آیات، یہ 9 معجزات میں سے 2 ہے، الی فرعون و قومی، فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ بڑے فاسق تھے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جس وقت آ گئی ان کی نشانیاں واضح، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے جادو واضح، وجحدوا بها، انکار کرنے لگے معجزات کا، واستيقنتها انفسهم، اور یقین کر چکے تھے ان کے دل۔ فرعونیوں نے ہٹ درمی تو کی، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں یقین بیٹھ گیا تھا کہ معاملہ کچھ ہے۔ ظلما وعلوا، یہ وجحدوا کا کے ساتھ ہے، وجحدوا بها ظلما وعلوا، انہوں نے انکار کیا ظلم کر کے اور سرکشی کر کے۔ فانظر، پس دیکھو کہ فکان عاقبۃ المفسدین، کیسے رہا انجام فسادیوں کا۔ اب قرآن کا معجزہ دیکھو، تمہیں نیند آ رہی ہے نا، اب قرآن ایسا قصہ پیش کر دے گا کہ تمہیں ایک ایک بالش زمین سے اٹھا لے گا۔